اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، صلوات علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں ہمارے ہاں کچھ زیارتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، مثلا زیارت جامع کبیرہ، یہ کس امام نے تعلیم فرمائی ہے؟ 10ویں سرکار نے، ہاں، اور یہ وہ زیارت ہے مقداد صاحب کے 10ویں امام نے اس زیارت میں 30 آیات ذکر کی ہیں۔ سجاد صاحب کتنی؟ 30 آیات، اور وہ دلیل بنائی ہیں اپنے بابا کی امامت پر۔ لیکن آج ہمیں ایک اور بڑی اہمیت کی حامل زیارت ہے زیارت عاشوراء۔ اس میں بات کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک اہم سبب یہ ہے، آج کل ہمارے یہاں ایک نیا ایشو ہے، نئی ایک مشکل ہے، وہ یہ ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا پڑھنی نہیں ہے کچھ بھی ہے، اس کی سند پیش کال کر دو۔ حدیث قصہ ہے، بس سند پتہ نہیں ضعیف ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل بعض لوگ زیارت عاشوراء کے متعلق بھی متعدد باتیں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا اس اعتبار سے ایک اچھے عنوان سے بات کر دی جائے۔ اب دیکھیے زیارت عاشوراء، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں یہ ایسی زیارت ہے، 5ویں امام فرما رہا ہے، غور سے سنیں گا، بعد میں ہم پوچھیں گے آپ سے۔ 5ویں سرکار فرماتے ہیں یہ ایسی زیارت ہے کہ مومن کا حق ہے کہ وہ ہر دن، ہر روز، ہر شب اس زیارت کو پڑھے۔ آگے بڑھیے، اب سند کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے مذہب کی اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اصول کافی، جو بنیاد ہے، ہاں صحیح ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب ہے، وہ ہے کامل الزیارہ، ہاں کامل الزیارت۔ یہ بھی سند کے اعتبار سے علمی حلقے میں معتبر ترین کتاب ہے، سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے بڑی بہترین اس کے سلسلے ہیں۔ حتیٰ کہ آیت اللہ کھوئی علی اللہ مقامہ، وہ ان کا نظریہ تھا جس راوی کا نام کامل الزیارہ میں آ جائے وہ راوی ثقہ ہے، وہ راوی قابل اعتبار ہے، اس سے بات لی جا سکتی ہے، آگے پڑھی جا سکتی ہے، نقل کی جا سکتی ہے۔ یہ آیت اللہ کھوئی آگے سیستانی کے استاد، ان کا نظریہ تھا، جو بڑی علمی شخصیت تھے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو اللہ بھلا کرے، کامل الزیارہ میں یہ زیارت عاشوراء موجود ہے، صحیح ہے۔ اب اس کی سند کیا ہے؟ کامل الزیارہ میں جو یہ ہے 3 سندوں کے ساتھ ہے، اس میں کوئی ایک راوی بھی کسی روایت کو نقل کرتے وہ بھی معتبر ہے، لیکن 3 سندوں کے ساتھ کامل الزیارہ میں زیارت عاشوراء سجاد صاحب موجود ہے، چاہیے۔ پہلی سند کیا ہے؟ پہلی سند ہے جناب سیف ابن عبیرہ اور صالح ابن عقبہ، انہوں نے اکرمہ سے، اکرمہ نے محمد حضرامی سے نقل کی ہے اس روایت کو، یعنی حدیث زیارت عاشوراء کو۔ اب دوسری سند سنیے، دوسری سند ہے محمد ابن اسماعیل سے، انہوں نے صالح ابن عقبہ سے، اور انہوں نے مالک سے اس روایت کو نقل کیا۔ اب دیکھو یہ جو روایت ہے زیارت عاشوراء کی، اس کے 3 حصے ہیں۔ کتنے حصے؟ 3 حصے، زیادہ آپ کو الجھائیں گے نہیں، لیکن سنیے ہماری بات۔ پہلا حصہ ہے اس شخص کے متعلق مقداد جو شخص عاشور کے دن کربلا میں گزارے۔ عاشور کا دن ہے، خدا آج 10ویں امام کے صدقے ہم سب کو توفیق دے کہ اگلے برس اسی شب ہم مولا کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ اب سنیے، اچھا پہلا حصہ کیا ہے؟ جو شخص عاشور کے دن کربلا میں زیارت کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو عاشور کے دن عزاداری کرے، دنیاوی کام کو ترک کر دے، مولا کی یاد برپا کرے، گریہ کرے، غم کرے، اس کے کیا معاملہ ہے۔ اور تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ زیارت عاشوراء پڑھنے اور اس کے اجر کے متعلق ہے۔ اب سنو زیارت عاشوراء، خدا کی قسم، امام باقر فرماتے ہیں جو شخص زیارت عاشور کے دن، معذرت عاشور کے دن کربلا کی زیارت کرے۔ عاشور کا دن ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کیسر صاحب، عاشور کا دن ہے اور مومن کہاں بیٹھا ہے؟ کربلا میں۔ اب تمہارے 5ویں امام کیا فرماتے ہیں؟ عزاداری کرے، گریہ کرے، مولا کو یاد کرے، تو کیا ہوگا؟ خدا اس کو قیامت کے دن 20 لاکھ حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں
میسم صاحب کربلا کے دن کربلا میں موجود ہے، عاشور کے دن مولا کی یاد برپا کر رہا ہے، گریا کر رہا ہے، 20 لاکھ حجوں کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ ساری روایتیں آپ کو قابل زیارت میں مل جائیں گی، اور اس کی سند کیا ہے، اس کے سلسلے کیا ہے، کتنی معتبر ہے، میں عرض کر چکا۔ اور پھر امام فرماتے ہیں نہ صرف 20 لاکھ حج بلکہ 20 لاکھ عمروں کا ثواب ملے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں نہ صرف 20 لاکھ حج، 20 لاکھ عمرے، بلکہ 20 لاکھ جہاد کا ثواب اسے ملے گا۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں یہ 20 لاکھ حج کون سے حج ہیں؟ امام فرماتے ہیں یہ 20 لاکھ وہ حج ہیں جو اس نے رسول خدا کی اقتداء میں کیے ہو۔ کامل زیارہ میں روایت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف جو زائد موجود ہے کربلا میں، صرف کربلا میں موجود ہے، مولا کی یاد برپا کر رہا ہے۔ پھر امام فرما رہے ہیں وہ 20 لاکھ عمروں کا ثواب ملے گا جو رسول کی اقتداء میں اس نے انجام دیے، اور وہ 20 لاکھ جہاد، ان کا ثواب وہ ثواب ہوگا، وہ جہاد مانے جائیں گے جو رسول کی نصرت میں کیے ہوں گے۔ مل کے ایک صلوات ہدیہ کیجیے۔ اب دیکھو خدا کی قسم، دیکھیں جو کامل زیارہ ہے نا قاسم، اس کے اندر 107 باب ہیں۔ کتنے ہیں؟ 107 باب ہیں۔ 107 بابوں میں سے 83 باب 83 مقدار کتنے؟ 83 باب صرف مولا حسین کی فضیلت اور ان کے زائر کی فضیلت پر ہے۔ کامل زیارہ جیسی کتاب 107 باب 83 باب صرف مولا حسین کی شان پر ہے۔ 2 باب، ایک معصوم قم کی فضیلت پر، دوسرا شاہ عبدالعظیم حسنی۔ کتنے ہو گئے؟ 83 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 85۔ باقی کتنے بچے؟ 22۔ 15 یہ اور 7 وہ۔ 22 جو ہے وہ 13 معصومین کے لیے ہیں اور 83 مولا حسین کے لیے ہیں۔ اندازہ کیجئے۔ ہاں، اب اس میں امام باقر فرما رہے ہیں یہ اس شخص کا اجر، اس کا معاملہ کیا ہے کہ اس کا حج جو ہے وہ رسول خدا کے ساتھ مانا جائے گا، عمرے رسول خدا کے ساتھ مانے جائیں گے۔ اب آگے بڑھے، امام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن جو دنیاوی کام ترک کر دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دنیاوی کام نہیں کرتا، صرف مولا کی یاد برپا کرتا ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ خدا کی قسم سنیے گا۔ اچھا دیکھیے، آپ ہم ایک بات کریں گے، ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو عاشور کے دن کام کریں۔ آپ بولیں گے کیسا مومن ہو سکتا ہے جو عاشور کے دن کام کو سوچے؟ ایسے لوگ ملیں گے آپ کو؟ یہ تو حکومت کا بھلا ہو کہ وہ دکانیں سیل کر کے چلی جاتی ہیں، ورنہ بہت سارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پیچھے سے اگر کوئی دکان کا راستہ ہوتا تو دکان کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں میسم صاحب؟ اب سنو، امام فرماتے ہیں جو شخص عاشور کے دن روزے کہ عاشور کے دن کیا کریں؟ مال دنیا تلاش کریں، دکان کھول کے بیٹھا ہے، کاروبار کھول۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ان کے ہماروں میں سے بھی ہیں جو کر نہیں سکتے، دل میں سوچتے ہیں ممکن ہوتا تو ہم بھی کر لیتے، آج کام بہت چلتا۔ ہاں، امام فرماتے ہیں جو عاشور کے دن مال دنیا اکٹھا کر رہا ہو، اب کیا ہوگا؟ خدا کی قسم سننا، اور یہ جا کے روایت آگے سننا نا۔ امام فرماتے ہیں جو عاشور کے دن مال دنیا جمع کر رہا ہوگا، خدا اگلے عاشور کے دن تک اس کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا۔ اگلے سن رہے بھائی آپ شاہ صاحب؟ اگلے عاشور کے دن تک نہ صرف اس کے مال سے خدا برکت کو اٹھا لے گا، بلکہ اس کے اہل و عیال کے مال سے بھی خدا برکت کو اٹھا لے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو تو عاشور کے دن جتنا کمایا ہے حسین کی راہ پہ لگا دو۔ ہاں، اگر اس دن مزید جمع کرو گے تو اس دن جمع کر پاؤ گے، سارا سال مانگتے رہ جاؤ۔ ہاں، یہ واقعا ایسا سلسلہ ہے۔ اب دیکھیے، اب آ جائیے آپ کا معاملہ، آپ تو ماشاءاللہ عزاداری کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں لیکن جو شخص عاشور کے دن دنیا کو ترک کر دیتا ہے، دنیا کو ترک کر دیتا ہے، عزاداری کرتا ہے، مصروف عزا رہتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ 2 مہینے مسلسل عزاداری کرتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں خداوند متعال، 5ویں امام فرما رہے ہیں خداوند متعال اسے 10 لاکھ حج، 10 لاکھ عمرے اور 10 لاکھ جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ صرف عاشور کے دن عزاداری کرنا، یہ وہاں کی بات نہیں ہو رہی، کربلا کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اس کے لیے تو 20 لاکھ تھے،
اور یہ بھی وہی حج ہے، وہی عمرے ہیں جو رسول کے ساتھ کیے ہیں، رسول کی نصرت میں جہاد کیا، رسول کی مدد میں جہاد کیا، رسول کے ساتھ عمرے کیے ہیں، رسول کے ساتھ حج کیے، اسے یہ ثواب ملے گا جو فقط اپنے شہر میں مولا کی یاد برپا کرتا ہے اور گریا کرتا ہے۔ مل کے ایک صلوات عطیہ کر دیجئے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا کہتے ہیں، سنیے امام فرماتے ہیں بلکہ اس عزادار کو ہر نبی، ہر رسول، ہر صدیق، ہر شہید کی مظلومیت پہ گریے کا ثواب ملے گا۔ ہر رسول، ہر نبی، ہر صدیق، ہر شہید، ہر مظلوم۔ کائنات کا پہلا مظلوم کون ہے؟ حابیل۔ حابیل سے لے کر روز محشر تک، قیامت سے پہلے جو بھی مظلوم ہوگا، جو بھی نبی گزرا ہوگا، جس کی بھی مظلومیت میں شہادت ہوئی ہوگی، ان تمام پہ گریے کا ثواب فقط اس آدمی کو ملے گا جو عاشور کے دن مولا کو یاد کرے گا۔ اندازہ کیجئے، خدا کی قسم یہ کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے۔ مل کے ایک صلوات عطیہ کیجئے۔ اچھا، اور روز قیامت تک جو ہے ہر مظلوم کی مظلومیت پہ اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اور خدا کی قسم دیکھیے کیا سلسلہ ہے، وہ ایک حدیث ہے نا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ 4 بنی اسرائیل کے سالے لوگ تھے، 4 زین کتنے لوگ تھے؟ 4۔ ان کا معاملہ کیا تھا کہ وہ ایسے لوگ تھے کہ پورے 1000 سال تک، کون کتنے؟ 1000 سال تک ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے کاندھوں سے تلواریں نیچے نہیں آئی تھی، ان کے سینوں سے زرہیں نہیں اتری تھی، ان کے جسموں سے جنگی لباس نہیں اترا تھا۔ کتنے وقت تک؟ 1000 سال۔ 1000 سال کتنے مہینے بنتے ہیں؟ مہینے بتائیے کتنا، ہاں کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے، حساب کریے اتنے بنتے ہیں نہیں بنتے؟ کتنے؟ 83 ایئر اور 4 ماہ بنتے ہیں کتنے؟ 1000 مہینے، یعنی 83 سال، 83.5 سال مسلسل وہ جہاد کرتے رہے، جسموں سے لباس تک نہیں اترا، ہاتھوں سے تلواریں نہیں چھوٹی۔ یہ ثواب، یہ اجر۔ اب اصحاب پریشان ہو گئے کہ رسول خدا یہ تو تھے قوم بنی اسرائیل کے لوگ، اس زمانے میں عمریں بھی کتنی ہوتی تھی، 1500 سال میں کوئی چل رہا ہے تو کوئی 1600 سال میں چل رہا ہے، تو ہمارے ہاں تو 70-80 میں بندہ نکل جاتا ہے، آج کل تو 50 والے جا رہے ہیں۔ ایوریج ایج کیا ہے پاکستان میں؟ کوئی 60 سال کے قریب ہے، دیکھیں ہاں، شاید سب سے اچھی جاپان میں، ہاں بہرحال تو یہ چل رہا ہے کہ رسول خدا اگر وہ اجر ہم لینا چاہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جو 1000 سال تک مسلسل خدا اور نبی کی نصرت میں جہاد کرتے ہیں، یعنی 83.5 سال۔ تو اس مقام پہ سورہ قدر نازل ہوئی تھی، سورہ قدر نازل ہوئی تھی۔ یہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے افضل شب ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے کہا دیکھو وہ تھی قوم بنی اسرائیل، تو وہ میری امت، وہ 83 سال کرتے تھے تو یہ اجر ملتا تھا۔ اگر تم فقط ایک شب خدا کو حقیقی معنوں میں یاد کر لو، 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں ایک شب میں مل جائے گا۔ 1000 مہینوں کا ثواب تمہیں ایک شب میں مل جائے گا۔ اور پھر یہ اتنا ثواب ہے، اور پھر آپ اندازہ لگائیے یہ سارا ثواب ایک مومن کو صرف عاشور کے دن ملتا ہے۔ ہاں مل کے صلوات عطیہ کر دیجیے۔ اب آگے آ جائیے، اب دیکھیے معاملہ کیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جناب اس روایت کے جو راوی ہیں ان کے متعلق 2 معاملات ہیں۔ ایک روایت کرتے ہیں جناب صفان اور دوسرے ہیں جناب علقمہ۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کن کی روایت کس امام سے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ جناب صفان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور یہ کس ٹائم کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب چھٹے امام گئے تھے عراق زیارات کے لیے۔ یہ جو اکثر زیارتیں ہیں نا، یہ مقام صادق ہے، یہ زیارتیں، یہ ساری تفصیلات امام صادق نے بتلائی ہے۔ آج کیا زمانہ ہو گیا، آج عمل کی دنیا میں لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ عقیدت ختم ہو گئی۔ آج جوان کو علم پہ سلام کرنا سمجھ میں نہیں آتا،
آج جوان کو علم کا احترام سمجھ میں نہیں آتا، اگر کوئی الٹے پوچھ چل رہا ہو لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اور روایت ہے کہ جب چھٹے امام نے اپنے جد کی زیارت کی تھی 70 قدم تک الٹے چلے تھے، یعنی کمر نہ ہونے پائے۔ یہ احترام ہے، یہ تکریم ہے۔ اور خدا کی قسم ہمارا مذہب تشیع تو کھڑا ہی عقیدت پہ ہے، کھڑا ہی احترام پہ ہے، محبت پہ کھڑا، عقیدت پہ کھڑا۔ اگر ہمارے دلوں سے عقیدت چلی جائے گی تو پھر معاملہ کہاں جائے گا؟ ہم تو وہابیت کے رونے روتے ہیں، وہابیت وہابیت، اب تو ایسا وقت آ گیا لگتا ہے وہابیت ہمارے اندر آ گئی ہے۔ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اگر وہاں سجدے کا کہ احترام نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من ذالک، معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ اچھا مل کے ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے۔ جناب علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے 5ویں امام سے گزارش کی کہ مولا کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسی عبادت بتائیے کہ چاہے میں کہیں ہوں، دور ہوں، نزدیک ہوں، کہیں بھی ہوں، جب مجھے آپ کے جد کی یاد آئے تو وہ میں زیارت پڑھ لیا کروں، وہ دعا کر لیا کروں۔ صحیح۔ تو امام نے فرمایا کہ اے علقمہ، جب بھی تمہیں دن میں، رات میں، اچھا بعض جگہ پہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں زیارت عاشورہ صرف دن میں پڑھنی چاہیے، ضرور لازمی نہیں ہے، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ دن ہی میں پڑھی جائے رات میں نہیں پڑھی جائے، پڑھی جا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا چاہے دن ہو یا رات ہو، جب بھی تمہیں ہماری یاد ہو پہلے 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بعض کتابوں میں ہوتا ہے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو زیارت عاشورہ کے، بعض کتابوں میں ہے بعد میں 2 رکعت پڑھو۔ آج یہ مسئلہ بھی حل کریں گے کہ بھئی کب پڑھنی ہے، پہلے پڑھنی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، یا پڑھنی نہیں ہے، کرنا کیا ہے۔ صحیح ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ جو دعا میں یعنی زیارت عاشورہ تمہیں بتا رہا ہوں، اسے یاد، اسے لکھ لو، اسے محفوظ کر لو، اور یہ پڑھو تو کیا ہوگا، کیا اجر ملے گا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے، بار بار یاد کی جاتی ہے، پھر حافظوں میں آتی ہے، لیکن اس زمانے میں حافظے بڑے کمی تھے، مولا کچھ فرما رہے ہیں، راوی فقط سن رہا ہے، تو ایسا ہے کہ جب جاتا ہے تو پوری عبارت کی عبارت اتار لیتا ہے، ایسے حافظے تھے۔ اب جیسے کہا کہ یہ دعا پڑھ لینا، یہ زیارت پڑھ لینا، اب امام فرماتے ہیں تمہیں اجر کیا ملے گا، ثواب کیا ملے گا، سنیے گا۔ صرف زیارت عاشورہ، دعائے علقمہ جو بعد میں آتی ہے ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی، صحیح، غور سے سنیے گا، آج پورا کوشش کریں کہ زیارت عاشورہ پہ بات کر سکیں۔ امام نے فرمایا صرف اگر کوئی زیارت عاشورہ پڑھے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، بعد میں کیا کرے محسن، زیارت عاشورہ پڑھے، تو کیا ہوگا، خدا 10 لاکھ نیکیاں عطا کرے گا۔ کتنی؟ 10 لاکھ نیکیاں، صرف ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھی جا رہی ہے، سن رہے ہیں سرکار، صرف ایک مرتبہ 10 لاکھ نیکی عطا کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں اس کے خدا 10 لاکھ گناہ معاف کرے گا، صرف ایک بار زیارت عاشورہ، بھائی ایک مرتبہ زیارت عاشورہ، قابل زیارہ پڑھی جا کے۔ پھر امام فرماتے ہیں 10 لاکھ نیکی قبول، نیکی لکھی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے، اور پھر خدا جنت میں اس کے 10 لاکھ درجات میں اضافہ فرمائے گا۔ تو خدا کی قسم یہاں جتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں وہ خدا کا شکر بجا لائیں کہ خدا نے انہیں بہت بڑی توفیق دی ہے، بہت بڑی توفیق ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ یہ وہ نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک ایک آدمی ویلا ہے تو وہ پڑھ رہا ہے، نہیں بھائی یہ توفیق ہے۔ اور جو نہیں پڑھ رہا وہ اپنے آپ پہ آج سوچے، دیکھے، یہ روایتیں سنے اور آج وعدہ کرے اور مولا کو کہے کہ مولا آپ کو آپ کے فرزند 10ویں امام کا واسطہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں زیارت عاشورہ پڑھنے والا بن جاؤں۔ مل کے ایک صلوات دیا کر دیجیے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا کہہ رہے، سنیے، 10 لاکھ نیکی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہیں، 10 لاکھ درجات ہیں۔ سجا صاحب سنیے، امام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھے گا، 5ویں امام فرماتے ہیں کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ، وہ کربلا میں شہید ہونے والوں میں شمار ہوگا۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں محسن اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو واقعتاً کربلا میں شہید ہوئے، جو مولا کی نصرت میں شہید ہوئے۔ اب معاملہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ مولا نے کہہ دیا اور معاملہ ہو گیا، نہیں، آگے سنیے، امام فرماتے ہیں کہ نہ صرف ایسا ہے بلکہ جنت میں روز محشر جو مقام و مرتبہ کربلا کے واقعاً جو کربلا کا شہید ہے اس کو ملے گا، وہی مقام و مرتبہ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھنے والے کو ملے گا۔ صاحب
محمد صاحب سن رہے آپ، ایک مرتبہ جو زیارت پڑے گا، امام فرما رہے ہیں وہی مقام و مرتبہ جو جناب حبیب کو مل رہا ہے، ہاں جو کربلا کے دیگر عباس علمدار ہیں، جو شہداء ہیں، ان کو مل رہا ہے وہی مقام و مرتبہ اس مرد مومن کو مل رہا ہے۔ کام کیا کیا؟ ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھی۔ آگے سنیے، اچھا خدا کی قسم آگے سنیے، اب میں نے عرض کیا تھا روایت ہے کہ روز محشر مومن اور منافق جو ہے وہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، صحیح ہے؟ اب بات یہ ہے مشم صاحب امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی زیارت عاشورہ ایک مرتبہ پڑھے گا میدان محشر میں تمام کے تمام ملائکہ، تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات جب اسے مخاطب کریں گے اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ کہیں گے ادھر آئیے اے کربلا کے شہید۔ زیارت عاشورہ کیا ہے بھائی؟ اس کی سند صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے تو اس کا وہ مسئلہ ہے، یہ روایتیں کہاں لے جائیں گے آپ؟ مہدی بھائی سن رہے ہیں آپ ہماری بات؟ کہا جب بھی اسے ملائکہ بلائیں گے، انبیاء بلائیں گے، کوئی بھی مخاطب کرے گا تو نام نہیں لے گا، جنتی نہیں کہے گا، اسے کہے گا کربلا کے شہید ادھر آئیے۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں، مل کے ایک صلوات دیا کر دیجیے۔ ہوئے امام فرما رہے ہیں کہ جو ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھے گا اس کا اجر و ثواب آدم سے لے کے خاتم تک تمام انبیاء کی زیارت کرنے والا شمار ہوگا، یعنی گویا اس نے ایک مرتبہ زیارت عاشورہ کے ساتھ آدم سے لے کے رسول خدا تک تمام انبیاء کی زیارت کری، صرف ایک مرتبہ اگر زیارت عاشورہ پڑھی ہے۔ اب یہ قبول کیا ہوگی، کیا سلسلہ ہے، وہ آگے آئے گا، آگے سنیے۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بھی بڑا کمال سلسلہ ہے۔ کربلا کا پہلا ظاہر کون تھا؟ بعض روایت کے اعتبار سے جناب جابر۔ امام فرماتے ہیں ذہن سنو، امام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھے گا اس کا اجر، اس کا ثواب پہلا زائر، بعض روایتوں کے مطابق مثلا جناب جابر ہے، جناب جابر سے لے کر روز محشر برپا ہونے سے آخر تک جو آخری زائر ہوگا ان تمام کے تمام زائرین کا ثواب اس ایک زیارت عاشورہ پڑھنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ ایک 40 کے دن ایک دن میں 1.5-2 کروڑ زیارت کر لیتے ہیں، 20 ملین، ہاں کر لیتے ہیں، نہیں کر لیتے؟ 1400 سال گزر کے کتنے لوگوں نے زیارت کر لی ہوگی؟ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر دن 70,000 ملائکہ آتے ہیں اور وہ زیارت کرتے ہیں، اور جو ایک بار زیارت کر لیتا ہے نیکسٹ ٹائم اس کی باری نہیں آتی۔ کا تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات اول سے لے کے آخر تک جو بھی زیارت کریں گے ان تمام کا اجر و ثواب ایک مومن جس نے ایک بار زیارت عاشورہ پڑھی اسے ملے گا۔ کتنی بڑی توفیق ہے یار، کتنی بڑی توفیق ہے۔ آگے سنیے، یہ تو پہلا سلسلہ ہو گیا۔ یہ کس کے اعتبار سے تھی؟ جناب علقمہ کے اعتبار سے، 5ویں امام سے روایت کی ہے۔ 5ویں امام کے پاس پہنچے کہ مولا مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ جب میں دور ہوں نزدیک ہوں آپ کے جد کی زیارت پڑھنا چاہوں تو وہ زیارت پڑھوں۔ یہ روایت کس امام سے ہے؟ زید 5ویں امام سے۔ اب سنو 6ٹھے امام، ان کا نام ہے جناب صفان۔ کیا نام ہے؟ بہت ساری زیارت کی روایتیں انہی سے منقول ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 5ویں امام کی خدمت مل کے ایک صلوات دیا کرتے ہیں، مل کے ایک اور صلوات دیا کرتے ہیں۔ ہاں یہ فرماتے ہیں کہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مولا آئے ہوئے تھے، پہلے یہ بات شروع کر دی تھی لیکن پھر معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ کہا کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ کب کی بات ہے؟ جب مولا خود زیارت پہ آئے ہوئے ہیں۔ 6ٹھے امام، امام نے نجف اشرف میں اپنے جد کی زیارت کی ہے اور پھر ان کے دائیں طرف کھڑے ہو گئے، کربلا کی طرف اشارہ کیا اور پھر زیارت پڑھنا شروع کی۔ جیسے زیارت ختم ہوئی پھر امام نے ایک دعا پڑھی جسے دعائے علقمہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں علقمہ نہیں ہے، اصل میں دعائے صفان ہے، لیکن علقمہ کہا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ پڑھی، جیسی دعا ختم ہوئی تو امام نے مجھے کہا کہ اے صفان، جو میں نے دعا پڑھی ہے تم نے سن لی؟ جو میں نے زیارت پڑھی تم نے سن لی، یاد کر لی، سمجھ گئے تم؟ کہا مولا میں سمجھ گیا۔
اب مولا کیا فرماتے ہیں؟ تو اب اس کے بعد ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ ایک راوی کہنے لگا کہ مولا معاملہ یہ ہے، صفوان کے پاس ایک راوی آیا اور کہنے لگا کہ یہ دعا جب ہم نے چھٹے امام سے سنی تھی، پانچویں امام سے سنی تھی، وہ تو فقط زیارت پڑھتے تھے، ہاں بعد میں دعائے علقمہ نہیں پڑھتے تھے، آپ جو دعائے علقمہ بھی کہتے ہیں۔ تو امام نے بتایا، جناب صفوان نے بتایا تھا، کیونکہ چھٹے امام زیارت کے بعد دعائے علقمہ بھی پڑھتے تھے، اس واسطے ایک اعتبار سے نہیں ہے، لیکن چھٹے امام کے اعتبار سے جو روایت ہے اس میں دعائے علقمہ بھی شامل ہے۔ بہرحال اچھا، کہا کہ جناب صفوان نے یہ اشارہ کر دیا، یہ بتلا دیا کہ اس طرح میں نے یہ زیارت یاد کی ہے اور امام نے مجھے بتلایا، مل کے ایک صلوات دیا دیجیے گا۔ تو ساتھ میں دعا بھی پڑھتے ہیں، دعا علقمہ بھی پڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد ساتھ میں دعا علقمہ پڑھتا ہے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی واسطے کے، اس کی دعا خدا تک پہنچتی ہے، بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی معاملے سے اس کی دعا خود تک پہنچتی ہے۔ اگلا جملہ سنیں، امام فرماتے ہیں اے صفوان سنو، جو زیارت اور بعد میں اس دعا کو پڑھے گا میں ضامن ہوں کہ اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی زیارت قبول ہوگی۔ دیکھو معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر امام ضمانت دے دیں تو پھر کیسا ہے؟ امام کہتے ہیں میں ضامن ہوں، جو اجر لکھا ہے، جو کہا ہے وہ ملے گا، اور پھر امام کہتے ہیں میں ضامن نہیں ہوں۔ چھٹے امام کہتے ہیں میں ضامن نہیں ہوں، بلکہ میرے بابا کہتے تھے میں ضامن ہوں۔ پانچویں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ضامن ہوں۔ پانچویں امام کہتے تھے میں ضامن نہیں ہوں، بلکہ میرے بابا حسین کہتے تھے میں ضامن ہوں۔ مولا حسین کہتے ہیں میں ضامن نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے میرے بھیا حسن نے کہا ہے میں ضامن ہوں۔ مولا حسن کہتے ہیں میں ضامن نہیں ہوں، مجھ سے میرے بابا علی نے کہا میں ضامن ہوں۔ مولا علی فرماتے تھے میں ضامن نہیں ہوں، مجھ سے میرے بھیا رسول خدا نے کہا وہ ضامن ہے، اور رسول خدا کہہ رہے ہیں میں تو کچھ کہتا نہیں جب تک جبرائیل بتائے نا۔ ہاں اب سنو حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ معاملہ، یہ ضمانت کا معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ حضرت رسول خدا فرماتے ہیں جبرائیل آئے اور مجھے کہنے لگے میں نے خدا سے سنا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ خدا سے سنا ہے۔ وہ کسی نے بڑا کمال جملہ کہا تھا کہ بھائی مجھے خدا کی قسم میں کافر ہوں، مجھے خدا کی قسم میں کافر ہوں۔ یعنی کیسا عجیب آدمی، قسم بھی خدا کی اٹھا رہا ہے اور انکار بھی اس کا کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے میری قسم، مجھے میری قسم، میں وعدہ کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں جو بھی شخص زیارت عاشورہ پڑھے گا اس کے بعد دعائے علقمہ پڑھے گا، قابل زیارت میں یہ روایت مل جائے گی، پڑھے گا، روز محشر سننا خدا کی قسم۔ امام فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد جبرائیل نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ روز محشر نہ صرف اس کی شفاعت ہوگی بلکہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی وحدانیت کی قسم، اگر وہ کسی کی شفاعت کا کہے گا تو میں اسے خالی واپس نہیں کروں گا۔ صرف ایک زیارت پڑھا بعد میں دعائے علقمہ پڑھ لے، وہ کہے گا خدا اس کی بخشش کرتے میں بخشش کر دوں گا۔ آگے سنیے، اور وہ جو بھی دعا مانگے گا، باقی صاحب بڑے مسئلے مسائل چل رہے ہیں نا آج کل معاشرے میں، کسی کو کیا کرنا ہے تو کسی کو کیا کرنا ہے، کہ جو بھی دعا مانگے گا، حتیٰ کہ روایت کا الفاظ ہے خدا کہتا ہے اگر مجھ سے ایک زیارت عاشورہ اور بعد میں دعائے علقمہ کی عوض پوری کل کائنات بھی مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ مانگنے والا ہو پوری کائنات مانگے میں دے دوں گا۔ آگے سنیے گا، اور فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، الا اس کی شفاعت اس آدمی کے حق میں قبول نہیں ہوگی جو خدا کا دشمن ہوگا، اہل بیت اطہار کا دشمن ہوگا، ناصبی ہے یا کافر ہے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو بھی کہے گا اس کی شفاعت قبول ہوگی، اور مجھے میرا واسطہ میں جو وعدہ کر رہا ہوں وہ پورا کروں گا۔ مل کے ایک سلوات دیا کر دیجیے۔ آگے سنیے، تو حضرت جبرائیل کہنے لگے رسول خدا یہ میں آپ کو کس لیے بتا رہا ہوں؟ یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی فاطمہ خوش ہو جائیں، ان کے شوہر علی خوش ہو جائیں، بلکہ آنے والے آئمہ اور ان کے ماننے والے خوش ہو جائیں کہ ہماری ایک زیارت کے عوض خدا ہمیں کیا کیا دے گا۔ اب آگے آ جائیے، اب ایک معاملہ یہ ہے جیسے اون کہہ رہا تھا کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی 2 رکعت پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ بعد میں پہلے ہے، بعد میں آخر میں۔ اب سنیں، جو روایت جناب علقمہ سے ہے 5ویں امام کی نسبت سے،
تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، بعد میں ہی کام کرو۔ اور چھٹے امام سے جو روایت ہے جناب صفوان کی، اس میں یہ ہے کہ امام نے زیارت پڑھی، دعائے علقمہ پڑھی، بعد میں 2 رکعت پڑھی۔ اگر آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو یہ روایت ہے 5ویں امام سے، آخر میں 2 پڑھیں گے تو یہ روایت ہے چھٹے امام سے۔ اگر 5ویں کو بھی مان رہے ہیں، چھٹے کو بھی مان رہے ہیں، 4 پڑھ دیں تو کمال ہو جائے گا۔ ہاں کوئی منع تھوڑی ہے بھائی، پہلے بھی پڑھیں آخر میں بھی پڑھیں، عبادت تو عبادت ہے۔ آگے بڑھیے، اب اس کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے لعن کا۔ ہاں لعنت کرنی ہے کہ اللہ لعن ولا ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرہ تعاون لا ذالک اللہم لعن الاصابۃ التی جہادت الحسین و شایعت و بایعت و تابت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا۔ اب معاملہ یہ ہے، یہ لعن 100 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ کون پڑھے بھائی؟ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ بھائی نہیں پڑھ لے، وقت نہیں ہے یا مشکل ہے۔ یہ آج کس امام کی شب ہے؟ یہ مشکل آپ کے 10ویں امام نے حل کر دی، 10ویں امام نے مشکل حل کر دی۔ اصل تو یہ ہے کہ لعن پورا پڑھا جائے، سلام پورا پڑھا جائے، لیکن 10ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن، 10ویں امام فرما رہے ہیں، اگر کوئی مومن لعن میں فقط یہ کہہ دے کہ اللہم لعنہم جمیعا تو کافی ہے، کہ تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ لعنت، صرف یہ تو بھائی ہے نا، اگر آپ اس جملے کو آپ کو 100 بار پڑھنا ہے 5 سے 7 منٹ لگے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ اللہ لعنہم جمیعا پڑھتے نہیں ہے، وہ پورا پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھیے، امام نے کہا کافی ہے۔ اس کے بعد آ جائیے سلام بھی لمبا ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ والواہ التی حلت بفنائک، اور آخر تک امام نے فرمایا پورا پڑھو تو کمال ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن کوئی فقط یہ کہہ دے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو بھی کافی ہے۔ تو اس طرح آپ لعن بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں اور سلام بھی 100 بار پڑھیں گے تو آپ کی یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ تو بھائی یہ ہے زیارت عاشورہ، کیا فضیلت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک بار پڑھنے والے کا خدا شکر گزار ہو رہا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اس زیارت عاشورہ کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے۔ اور پھر دیکھیے آج جس امام کی شب ہے، اب دیکھیے جو 10ویں امام ہے نا، یہ بڑے مظلوم ہیں اس اعتبار سے کہ ان پہ بات کم ہوتی ہے۔ اگر آج ہم بھی ان پہ بات نہیں کریں گے تو ہم میں سے یہی کہیں گے بھائی جب کم ہوتی ہے تو آپ نے کون سی کی ہے، آپ بھی ظلم میں شامل ہو گئے۔ اب آ جائیے امام پہ۔ اب دیکھیے 10ویں امام کا جو زمانہ ہے نا مقداد، اس میں جو خلیفہ کا ظاہری احترام تھا، تقریب تھی تھوڑی بہت، وہ بھی ختم ہو گئی، مہدی وہ احترام تقریب تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اس 10ویں امام کے زمانے میں جو ظالم خلیفہ بنا وہ انتہائی سفاک تھا، انتہائی ظالم تھا، انتہائی جابر تھا۔ خدا اس پہ لعنت کرے، اس کا نام کیا تھا؟ متوکل۔ کیسا لعنتی تھا، کیسا ظالم تھا، آثار اہل بیت اطہار کا دشمن تھا، بلکہ دین خدا کا دشمن تھا۔ جس طرح بنو امیہ میں یزید تھا، اسی طرح بنو عباس میں یہ تھا۔ سر عام شراب نوشی کرتا تھا، اقلام کرتا تھا، بہت سارے مسائل تھے، ایسا ظالم تھا۔ اکثر سادات موجود ہے، سادات کا تو بطور خاص دشمن تھا۔ بغداد کی بے شمار دیواریں اس نے خون سادات سے بھر دیا، آلودہ کر دیا، بے شمار سادات کا قتل عام کیا اس نے۔ باقاعدہ اس نے ایک ایسا قید خانہ بنا رکھا تھا جس قید خانے میں مرد و زن کو ایک ساتھ بند کرتا تھا۔ دیکھیے یہ تو آج کہیں دنیا میں نہیں ہوتا جو یہ لعین رسول کے ممبر پہ بیٹھ کے کرتا تھا، کیسا دین کے ساتھ ظلم۔ اب دیکھیے یہ ہے امام کا زمانہ۔ اب اس زمانے میں امام کیسے تبلیغ کریں؟ مشکل معاملہ ہے نا بھائی، ہر طرف جاسوس ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ہر چیز کی خبر ہے۔ خدا کی قسم امام تو پھر امام ہوتا ہے نا یار۔ ہاں 9ویں امام 7 برس کے منصب امامت پہ آئے اور 10ویں امام 8 برس کے منصب امامت پہ آئے۔ اور امامت کے لیے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ عمر کی قید نہیں ہوتی، امام ہر عمر میں امام ہے۔ بہرحال امام نے کیا کیا؟ امام نے کچھ لوگ لیے
انہیں تیار کیا، انہیں حلال و حرام سمجھایا، انہیں اس قابل کیا کہ وہ معاشرے میں جا کے دین کا پیغام پہنچا سکے، دین اہل بیت کا پیغام پہنچا سکے۔ جب وہ اس قابل ہو گئے تو مولا نے مدینے سے لے کے اصفہان تک، کہاں عرب اور کہاں عجم، ایران تک مختلف شہروں کے مختلف وکلاء مقرر کر دیے کہ مثال کے طور پر اصفہان جو ہے وہ صرف محسن صاحب دیکھیں گے، مثال کے طور پر مشہد کی ساری ذمہ داری ہمارے میثم بھائی کے پاس ہے، ہاں مثال کے طور پہ جو ہے کوفہ اس کے معاملہ مقداد صاحب دیکھتے ہیں۔ ہر شہر کے لیے ایک الگ الگ مولا نے وکیل مقرر کر دیا، حلال و حرام بتا دیا۔ اب لوگوں کو حکم دیا جب بھی تمہیں مشکل ہو ان کے پاس آؤ، کیونکہ ہر ایک کا میرے پاس آنا مشکل ہے، کیونکہ جاسوس بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں کون کس کے پاس آ رہا ہے، اور میرا ان کے پاس جانا مشکل ہے۔ اور انہیں حلال و حرام بتا دیا، انہیں یہ بتا دیا، بھائی لوگوں کو بتا دیا خبز آپ کو ان وکلاء کے پاس جمع کرانا ہے، وکلاء کو خبز کے احکام بتا دیے، کہاں تصرف کر سکتے ہو، کہاں استعمال کر سکتے ہو، کہاں نہیں کر سکتے، کب مجھ تک پہنچانا ہے، سارے سلسلے امام نے یہ کام کیا۔ جیسے ہی مولا کا یہ نیٹ ورک پھیل گیا، بہترین سسٹم تھا نا بھائی، دیکھو اب متوکل پریشان ہو گیا، بھائی یہ تو معاملہ خراب ہے۔ جس طرح مامون پریشان ہوا تھا تو اس نے کیا کیا تھا، 8ویں امام کو خراسان بلا لیا تھا، تو متوکل نے میثم صاحب 10ویں امام کو کہاں بلا لیا، بغداد میں۔ کیوں؟ کیونکہ مامون نے 8ویں امام کو شہید کرنے کے بعد سیاسی مصلحت کی وجہ سے اپنا کیپٹل شفٹ کر دیا تھا بغداد، مولا کو بغداد بلایا۔ اب بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب مولا کو لینے کے لیے سپاہ پہنچی متوکل کی تو کہا مولا چلیے، مولا چل پڑے۔ اب جو لوگ پہنچے تھے، اب جب چل رہے تھے، سلسلہ بڑھ رہا تھا، تیاری ہو رہی تھی، تو مولا نے اپنے چاہنے والوں کو کہا کہ بھئی ایسا کرو اپنے ساتھ کچھ سردیوں کا لباس رکھ لو۔ موسم تھا گرمیوں کا، اور عرب کی گرمی ہے کتنی سخت ہے مقدار۔ اب جیسے رکھا، وہ جو سپاہ آئی تھی، کیا نام ہے بیٹا تمہارا، کیسر، وہ مذاق اڑانے لگے، عجیب لوگ، نعوذ باللہ من ذالک، مولا کو کیسے لوگ ہیں شیعہ، کیسے امام ہے، ہاں گرمیوں کا موسم ہے، ابھی بھی آپ کے سامنے بھی کوئی بالکل بغیر کچھ پہنے جو ہے ٹی شرٹ پہنے اور ہے نا مثلا جو ہے پینٹ پہنے آ جائے گا، آپ بھی بولیں گے نا کیا عجیب ہے بھائی، سردی وردی نہیں لگ رہی تمہیں، ہاں کیا مسئلہ ہے، تو کہا کہ عجیب معاملہ ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے عجیب ہے جو امام کی عظمت کے قائل ہیں، ان کے لیے کاہے کا عجیب ہے، وہ تو جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ایک تو بہت زیادہ تمسخر اڑانے لگا کہ تمہارا پہلا امام تھا وہ کہتا تھا روز محشر ایک قبر سے 70 اٹھائے جائیں گے، اور آج تمہارا 10واں کہہ رہا ہے گرمیوں کا موسم ہے سردیوں کا لباس لے لو۔ چلتا رہا سلسلہ، چلتے چلتے کہتے ہیں کہ راستے میں ایک ایسی شب آئی، آغاز شب میں 10ویں آقا نے کہا کہ بھائی جو میں نے کہا تھا نا لباس، وہ آج نکال لینا۔ اب جو لائے تھے انہوں نے نکال لیا، جو مذاق اڑائے تھے ان کے پاس تھا ہی نہیں، وہ کیسے نکالتے؟ خدا کی قسم روایت کے الفاظ ہیں محسن، اس قدر شدید ٹھنڈی ہوا چلی کہ آگ کی اس سردی کی شدت کی وجہ سے جن کے پاس لباس نہیں تھا وہ ہلاک ہو گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ سردی تو بہانہ تھی، اصل سزا تو مولا کے مذاق اڑانے کی ملی، جو تمسخر اڑایا تھا، ہاں جو توہین کی۔ اب مر گئے، اب مولا کے پاس چاہنے والا پہنچا، مولا سفر ہے، لوگ مر گئے کافی، کیا کرے، سب کی الگ الگ ترتیب ممکن نہیں ہے۔ امام نے کہا ایک قبر بناؤ سب ڈال دو۔ اب ایک قبر بنائی گئی، سب کو ڈالا، وہ جس مومن کا خاص مذاق اڑایا جا رہا تھا اس نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح وہ کہاں ہے جو بڑا مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی تمہارا پہلا امام یہ کہتا تھا 10واں یہ کہہ رہا ہے، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اب سب کو ڈالا، جب گنا تو قبر میں 70 لوگ تھے۔ تو کہنے والے نے کہا کہ میرا پہلا بھی سچا تھا، میرا 10واں بھی سچا ہے، مل کے سلوانا دیا گیا۔ اب مولا دیکھو کمال کیا ہے کہ مولا اسی سفر میں غدیر کے دن کوفہ پہنچے، غدیر کے دن کہاں پہنچے مقداد، کوفہ پہنچے، اور مولا نے ان لوگوں کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے ایک بیٹی زیارت پڑھی، جو غدیر کے روز مختص ہے امام سے کہ وہ زیارت نامہ پڑھا جائے، اس زیارت کو پڑھا جائے، وہ امام نے تعلیم فرمائی، اور امام پہنچے کہاں پہ، بغداد۔ اسی اسنا میں قاسم انہوں نے ایک شہر بنایا تھا جس کا نام تھا سرہ من راہو، جس نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، اس کا نام تھا۔ عباسیوں نے ایک شہر بنایا، عام طور پہ سنڈے کلاسز اور راؤنڈ ٹیبل میں ایک سوال آتا ہے اس شہر کا نام بتائیں جو عباسیوں نے بنایا تھا، جس کو دیکھا تو وہ خوش ہو گیا۔
सुरमन राव। बाद में इसका नाम सामरा पड़ गया, जहाँ आज आपके 10वें और 11वें इमाम का हरम मुकद्दस है। सही है, वो शहर बड़ा आलीशान बनाया, फिर इमाम को वहाँ शिफ्ट कर। अब हर वक्त इसकी कोशिश होती थी नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि इमाम की इहानत की जाए, तौहीन की जाए, उसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता था। मसलन रिवायत में मिलता है कि एक बार इसने क्या किया कि सामरा से बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर था, ये गया अपनी सिपा अपनी फौज से कहा कि सारे के सारे लोग इस पत्थर के पास जमा हो जाएं और अपने असा अपने गुर्ज अपनी तलवारें जोर जोर से जमीन पे मारे जब मैं आऊं, और कहना कि भाई मुतवक्किल हुक्म कर किसको मारना है, हम अभी उसे मार, अभी मार। इधर इमाम के पास पहुंचा, तौहीन करनी है नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, सोच आई है। कहने लगा कि मौला मेरी रियासत है, ममलिकत है, निज़ाम है, उमूर चल रहे हैं, ममलिकत के उमूर चल, ज़रा विज़िट तो कीजिए, सैर कीजिए मेरे साथ। इमाम तो जानते थे कि इस फनकार की क्या फनकारी है, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा फनकार है। हाँ, तो इमाम को लेके उस पत्थर के पास, उस पहाड़ के पास पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो वो बार बार मार रहे थे, आवाज़ें निकल रही थी और कह रहे थे मुतवक्किल बता किसको मारना है, हम उसे मार दें, अभी मार दें। इमाम ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुतवक्किल तू मुझे ये दिखा के डराना चाहता है, मैं तेरे रोब में आ जाऊंगा। कहते हैं इमाम ने अपना हाथ बुलंद किया, एक ऐसा मंजर आया हुआ कि आसमान से जमीन तक मलाइका की फौज है, उनके चेहरे बड़े बड़े, उनके हाथों में तलवारें गुर्ज हैं। वो कह रहे हैं मौला अभी हुक्म कीजिए, हम इस मुनकरे इमामत को अभी मार दें। हाँ, जैसे कहा वो गिरा, बेहोश हो गया। अब जब होश में आया तो कहने लगा मौला ये आपकी ताकत थी। इमाम ने कहा सुन, हम खुदा के नुमाइंदे हैं, जो हमें जलील करना चाहता है वो खुद जलील हो जाता है, हमेशा के लिए जलील हो जाता है, हमें कोई जलील नहीं कर सकता। ये मामला तो उल्टा हो गया। फिर कहते हैं कि एक मरतबा इसने फिर कोशिश की, यही पैगाम हो जाएगा आज इमाम की शब का और बात तमाम हो जाएगी। कोशिश की इमाम की तौहीन करने की। इसने क्या किया, इसने अल्लाह आपको भला करे एक जादूगर को बुलाया, बड़ा माना हुआ जादूगर था, बहुत अच्छा जादूगर था। उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई ऐसा करो, ज़रा अपने फ़न का मुजाहिरा करो। जब उसने फ़न का मुजाहिरा किया, ये उससे मुतासिर हुआ, तो इसने खादिम, खुदा की कसम ये पैगाम है इमाम की ज़िंदगी का, 10वें इमाम की, और से सुनना ये 10वें इमाम का पैगाम। अब कहा कि जाइए, खादिम से कहा कि 10वें इमाम को लाओ। खादिम गया, ये पैगाम है 10वें इमाम का, सुनना भाई महदी गौर से सुनना। बीसम जैसे ही खादिम गया मुतवक्किल का दरबार में, जादूगर बैठा है इमाम को बुलाने, तो मिकदाद क्या हुआ, खादिम ने, कुछ शिया बैठे थे, मोमिन बैठे थे, कहा मौला कहाँ है तुम्हारा, इमाम कहाँ है। उन्होंने क्या कहा, सज्जाद साहब उन्होंने कहा वो सामने कब्र में बैठा जो इबादत इलाही कर रहा है वो हमारा 10वां इमाम है। तो जो भी 10वें इमाम का मानने चाहने वाला है वो कब्र से डरता नहीं है, बल्कि तैयारी कब्र करता है, आमादगी कब्र करता है, कब्र से भागता नहीं है, कब्र से फरार नहीं होता, तैयारी करता है, आमादा होता है। गया इमाम के पास, कहा खलीफा ने याद किया। इमाम ने कहा अच्छा। इमाम ने सर पे अमामा सजाया, रसूल खुदा का हसा पकड़ा, दूसरे हाथ में तस्बीह आबा कबा पहनी, चले। अब रिवायत के अल्फाज है, जैसे मौला बाहर निकले तो ये आदमी कुछ होते हैं ना, वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, देख से ज़्यादा चमचा गरम। तो उसने कहा कि मौला यूं नहीं यूं आइए। अब हमारे यहाँ इमाम को इमाम नकी कहा जाता है, लेकिन इराक में इमाम का जो लक़ब है वो क्या है, हादी। इमाम ने कहा हादी मैं हूँ और रास्ता तू बताएगा मुझे। कायनात को रास्ता बताने हम आए और तू हमें रास्ता बताएगा। अब दूसरी जानिब इसने मुतवक्किल ने कहा है कि भाई देखो 500 लोग बैठे होते थे इसके दरबार में, कोई अपने मकाम से नहीं उठेगा, कोई इमाम का एहतराम नहीं करेगा, कोई दरबारों से कहा कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा, कोई पर्दा नहीं हटाएगा। तो यही मकसद है ना। अब खुदा की कसम रिवायत का अल्फाज है, जैसे अली और बतूल का लाल पहुंचा, वो पर्दे जो कोई हटाता था वो हटे नहीं, बल्कि मौला के सर पे साया करने लगे, दरवाजे खुद खुले, और वो जालिम जिसने हुक्म दिया था कोई नहीं उठेगा, सबसे पहले मौला का एहतराम करते हुए वही उठा अपने मकाम, और तमाम के तमाम लोग खड़े हो गए और कहा कि मौला आइए तख्त पे बैठिए। इमाम ने कहा नहीं, हमारे लिए मसनद बिछाई जाए, तख्त जालिम के लिए है। इमाम बैठे, इमाम के सामने ताम रखा गया, खाना रखा गया। अब ये सरकश जालिम जादूगर उसको इशारा किया कि भाई अपना काम दिखाओ। जैसे ही मौला का खाना रखा गया, उसने जादू से खाने को हटा दिया। मौला ने मना फरमाया कि ऐसा ना किया कर। दूसरी बार हुआ,
تیسری بار ہوا، بلکہ ایک صلوات دیا کرتی تھی. جب 3 بار ہو چکا تو اب کہتے ہیں کہ ایک قالین، ایک کارپیٹ سا لگا ہوا تھا جس پہ ایک شیر کی تصویر بنی تھی. امام نے فرمایا یا ایھا الاسد، ہاں اے شیر، تیرے سامنے تیرے امام کی توہین ہو، امام کا اختیار دیکھیے، اور تو اسی طرح بیٹھا رہے. تو کہتے ہیں کہ واقعاً شیر بنا اور آیا اور اس منکر امامت کو کھا گیا، ہاں اس جادوگر کو کھا گیا، اور بڑا امام کی جانب کہ مولا حکم دیجیے اس متوکل کو بھی کھا جاؤ. امام نے منع فرمایا اور یہ کہنے لگا کہ مولا کم سے کم میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے بار بار خطا ہو جاتی ہے، میرا جادوگر بہت قیمتی ہے، یہ تو مجھے دے دیجیے. امام نے کہا کہ اگر موسیٰ کا عصا وہ رسیاں واپس کر دیتا تو میرا شیر تمہارا جادوگر واپس کر دیتا. اب دیکھیے خدا کی عزت، امام پہ بات نہیں ہوتی. 10ویں امام کے زمانے میں ایک آدمی آیا دربار میں، غور سے سنیے گا بات. 10ویں امام کا زمانہ ہے، دربار میں آیا اور آ کے کہنے لگا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھو اس سے پہلے تمہارے در. اب لوگ حیران، بھائی ایسا؟ ایک دیہاتی آدمی کھڑا ہو گیا کہ بھائی جو پوچھنا ہے پوچھ لوں. کہا کہ یہ بتاؤ حج واجب ہے یا نہیں؟ اس آدمی نے کہا کیسا عجیب آدمی، میرا دعویٰ دیکھو اس کا سوال دیکھو، میں کہہ رہا ہوں کائنات میں جو پوچھنا ہے پوچھو، اور یہ حج کی بات کر رہا، بچوں والی بات کر رہا ہے. تو اس نے کہا دیکھو بچہ ہوں تو بچوں والے سوال کروں گا، دیہاتی آدمی، سادہ آدمی، سادہ سوال ہے، جواب دے. تو نے یہ شرط تھوڑی لگایا علمی سوال ہو، تو نے تو مطلقاً سوال کہا ہے نا بھائی، سوال ہے. اس نے کہا ہاں واجب ہے. اچھا، کہ یہ بتاؤ اگر حج واجب ہے تو انبیاء پہ واجب تھا یا نہیں؟ کہا ہوگا. یہ ہوگا کیا ہوتا ہے؟ ہاں تھا یا نہیں؟ یس یا نو؟ اس نے کہا تھا. اچھا یہ بتاؤ جو انبیاء پہ واجب تھا تو حضرت آدم پہ واجب تھا یا نہیں؟ کہ تمہارے سوال تو بڑے ٹیڑھے ہیں، کہ تمہارا دعویٰ بھی تو ٹیڑھا ہے. کہ ان پہ بھی ہوگا؟ کہ پھر ہوگا. یس یا نو؟ تھا یا نہیں؟ کہ ہاں تھا. اچھا اب یہ بتاؤ جب ان پہ واجب تھا انہوں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کبھی کیا ہوگا، کبھی پھر کیا ہوگا. اس نے کہا بتاؤ ہاں نا؟ کہا بھائی ہاں کیا تھا. اچھا حج واجب ہے تمہارے مطابق، انبیاء پہ بھی واجب تھا، آدم پہ بھی واجب تھا، آدم نے کیا بھی تھا. اب یہ بتاؤ آدم کے سر کے بال کس نے کاٹے تھے؟ آدم تو کائنات کے پہلے فرد تھے. ہاں اب وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا بات تو تمہاری ایسی ہے کہ مجھے اس کا جواب نہیں آتا. بھائی ایسی بات نہیں، بلند آواز سے کہو جیسے تمہارا دعویٰ تھا نا، جو پوچھنا ہے. اب بولو کہ میں کائنات کا جھوٹا ترین آدمی، میرا دعویٰ غلط تھا، میں معافی مانگتا ہوں، اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتا ہوں. اس نے کہا بھائی صحیح کہہ رہا ہے، یہ دیہاتی نے مجھے پھنسا دیا، میں جھوٹا آدمی ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں اپنے دعوے سے پیچھے ہٹتا ہوں. اب لوگوں کو تو پتہ ہے جب بھی مشکل ہو یا مشکل کشا کے پاس جائیے یا ان کے فرزندوں کے پاس جائیے. 10ویں امام موجود تھے. متوکل نے کہا مولا آپ کو معلوم ہے اس کا جواب؟ امام نے کہا بالکل معلوم. کہا مولا بتائیے. کہا مختصر بتاؤں یا تفصیل کے ساتھ بتاؤں؟ کہا مولا جب آپ کو سب آتا ہے تو آپ پھر یہ دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ کہا وہ احترام، ہمارے جد نے کہا تھا ہم نہیں کہیں گے، اگرچہ ہم بھی اسی علم کے وارث ہیں. ہمارا علم بھی علم لدنی ہے، علم تحصیلی نہیں ہے، ہم نے حصول نہیں کیا، خدا کی جانب سے دیا ہو. کہا مولا بتائیے. کہا دیکھو بات یہ ہے جب آدم آئے نا زمین پہ، سب سے پہلے جو کعبے کی تعمیر کی وہ حضرت آدم نے کی ہے. آئے جبرائیل نازل ہوئے، حضرت جبرائیل نے بتایا کہ آپ حج انجام دیجیے. بتاتے رہے، حضرت جبرائیل ساتھ ساتھ کرتے رہے. پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ بھائی دیکھیے آپ کی ذریت میں سے حاجرہ آئے گی، وہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے گی، آپ صحیح کیجیے. حضرت آدم نے صحیح کی. اب بال کاٹنے کی باری، تو حضرت آدم کے ہاتھ میں ایک یاقوت تھا، ایک یاقوت کا پتھر تھا جو وہ جنت سے لائے تھے. اب دیکھو جب آپ حج کلاسز، خدا آپ کو حج کی توفیق دے، جب آپ حج کلاسز میں جائیں گے وہاں آپ یہ بات پڑھیں گے جو حرم ہے نا، حرم کا ایریا، اس کے مسائل الگ ہیں، حرم کے باہر کے مسائل الگ ہیں. کیا وہ جو یاقوت کا پتھر تھا وہ مولا فرماتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضرت آدم کے سر پہ پھیرنا شروع کیا.
याकूत था, उसकी रोशनी थी, वो रोशनी जिस जिस एरिया पे गई खुदा ने उस अहाते को हरम करार दिया। तफसील बता रहे बोला। और जैसे जैसे वो याकूत का पत्थर सर पे फिरता जा रहा था, साथ साथ आदम के बाल गिरते जा रहे। जैसे इमाम का जवाब मुकम्मल हुआ, पूरे दरबार में एक ही सदा बुलंद थी कि खुदा की कसम कायनात में कोई आलिम है, या वो अली था या फिर औलाद अली है। ये है इमाम। और इन इमाम का हम पे सबसे बड़ा एहसान क्या है? ज़ियारत जामिया। आज हमने ज़ियारत आशूरा पूरी डिटेल, उसकी सनद क्या थी, किस इमाम से क्या है, दो अलकमा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, 2 रकअत पहले पढ़नी है बाद में पढ़नी है, किस इमाम ने क्या फरमाया, सब बताया। साथ में ये भी याद रखिएगा ज़ियारत जामिया को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और ज़ियारत जामिया की इनफिरादियत हर ज़ियारत से अलग है। वो क्या है? हमने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि ये वो ज़ियारत है जिसमें आमतौर पर ज़ियारत में कुरान की आयत नहीं होती। ज़ियारत जामिया में जो 10वें इमाम ने तालीम फरमाई, कुरान की 30 आयत है, और इमाम कुरान की आयत पढ़ते थे और फिर कहते थे देखो ये आयत मेरे बाबा मेरे जद अली की इमामत पे दलील। इस तरह की जिंदगी गुजारी है हमारे 10वें इमाम ने। इन्हीं मारूज़ात के साथ खुदा मुताल की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदा जो कहा जो सुना अपने अमल की तौफीक अता